ما كانوا به يستهزئون وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون آمنت بالله صدق الله العظيم. اور ذکر کیجئے قوم عاد کے بھائی کا جب اس بھائی نے اپنی قوم کو ڈرایا احقاف مقام پر، اور حال یہ تھا کہ اس بھائی سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے تھے اور بعد میں بھی آئے کہ تم لوگ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، بے شک میں تم پر عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. وہ کہنے لگے کیا تو ہمارے پاس آیا ہے تاکہ ہمیں اپنے معبودوں سے پھیر دے تو عذاب لے کر آ جس کا تو وعدہ کرتا ہے اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے. انہوں نے کہا کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے اور جو کچھ مجھے پیغام دے کر بھیجا گیا ہے وہ میں تم تک پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسی قوم ہو جو تھے اور ان کو گھیر لیا اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، اور ہم نے تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو ہلاک کیا ہے اور ہم نے مختلف نشانیاں دکھائی ہیں تاکہ لوگ برائیوں سے رجوع کر لیں. ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان کی مدد کرتے وہ لوگ کہ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنا معبود بنا رکھا تھا، بلکہ وہ سب ان کی طرف سے گم ہو گئے، اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور یہ وہ بہتان تھا جو وہ باندھتے تھے. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 28 تک کی آیات ہیں جنہیں آج کی مجلس میں تلاوت کیا گیا ہے. سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 21 سے 28 تک. ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قوم عاد کا ذکر کیا ہے اور مشرکین مکہ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ تمہیں اپنے قبیلہ قریش پر بڑا ناز ہے، تم سمجھتے ہو کہ ساری عرب دنیا میں ہماری بڑی عزت ہے، ہماری بڑی طاقت ہے، حالانکہ تم سے پہلے قوم عاد گزر چکی ہے جو تم سے زیادہ طاقتور تھی، تم سے زیادہ قوت والی تھی، لیکن جب انہوں نے دین کی بات نہیں مانی، اپنے نبی علیہ السلام کی تبلیغ کو قبول نہیں کیا تو ان کو ہلاک کر دیا گیا. ایسا نہ ہو کہ تم بھی قوم عاد کے راستے پر چلو اور تم بھی ہلاک کر دیے جاؤ. یہ خلاصہ ان آیات مبارکہ کا جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں. تھوڑا سا اس کو دوسری طرف کرتے ہیں ہوا، یا کم کرتے ہیں. جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں ان میں سب سے پہلے آیت نمبر 21 میں ارشاد ہے کہ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، کہ قوم عاد کے بھائی کا ذکر کیجئے. اخا عاد سے مراد ہے عاد کا بھائی، یعنی قوم عاد کا بھائی. اور
یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قوم میں جو نبی بھیجتے تھے وہ اسی کے درمیان رہنے والا ہوتا تھا. باہر سے نبی کم آتے تھے اور زیادہ تر نبی انہی کے درمیان سے مبعوث ہوتا تھا. اور اسی کو قرآن مجید میں فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، کہ ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اسی قوم کی زبان میں. اسی قوم میں اس کا بچپن گزرتا تھا، اسی قوم میں اس کی جوانی گزرتی تھی، اور جب 40 سال کا ہو جاتا تھا پھر وہ دین کی تبلیغ اور دعوت کا کام شروع کرتا تھا، اور اس شخص کی ساری زندگی ان کے سامنے ہوتی تھی. کوئی اللہ تعالیٰ انہیں یہ بات دکھاتے تھے کہ اس کی پوری زندگی تمہارے سامنے ہے اور تم اس کو الصادق الوعد الامین سمجھتے ہو اور سمجھتے تھے، اب اس کی سچی باتوں کو تم کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ اور جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہی طریقہ اس سے پہلے قوم عاد اور قوم سمود کا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے اندر جب نبی بھیجے جن کا نام حضرت ہود علیہ السلام ہے، تو وہ بھی کہیں باہر سے نہیں آئے تھے بلکہ اسی قوم عاد کی نسل سے اور انہی کے اندر رہنے والے تھے. اس کو فرمایا وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور ذکر کیجئے قوم عاد کے بھائی کا، یعنی ان کے نسبی اور قومی بھائی کا کہ جنہوں نے انہی کے سامنے پرورش پائی تھی. اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب اس بھائی نے اپنی قوم کو ڈرایا احقاف مقام پر. احقاف حقف کی جمع ہے. عربی زبان میں حقف کہتے ہیں ریت کے تودے کو، بلکہ ریت کے تودوں کا ایک لمبا سلسلہ، یہاں بھی تودا جیسے پہاڑوں کا سلسلہ ہوتا ہے. پہاڑ تو پتھر کے ہوتے ہیں اور تودا جو ہے وہ ریت کا ہوتا ہے. پہاڑ تو عام طور سے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتے، لیکن ریت کے تودے ہوا کے ذریعے سے حرکت کرتے رہتے ہیں. تو احقاف ریت کے خمدار لمبے طویل سلسلے کو کہا جاتا ہے. اور یہ قوم عاد جہاں رہتی تھی تو وہاں ریت کے تودے تھے. اور مورخین نے اور اصحاب السیر نے ان کی جگہ بھی متعین کی ہے کہ یہ جو سعودی عرب میں جنوب کا حصہ ہے، سعودی عرب کے جنوب میں ایک بہت بڑا صحرا ہے جس کو کہا جاتا ہے الربع الخالی، یعنی پورے جزیرے عرب کا چوتھائی حصہ جو بالکل خالی ہے اور طویل میلوں میں پھیلا ہوا ہے اور ریت ہی ریت ہے، اور وہاں کوئی آبادی کا آج کل کوئی نام و نشان نہیں ہے. یہ جو الربع الخالی ہے جو سعودی عرب کے جنوب میں واقع ہے، جب یہ الربع الخالی ختم ہوتا ہے تو سمندر کے کنارے پر پھر یہ یمن کا علاقہ آتا ہے، حضرموت آتا ہے. تو یہ جو علاقہ ہے اس سے ذرا آگے یہ احقاف کا علاقہ تھا کہ جہاں قوم عاد رہا کرتی تھی. اور اب کچھ عرصے پہلے کھدائی بھی ہوئی وہاں اور بڑے بڑے آثار نکل آئے ہیں، اور جو لاشیں نکلی ہیں وہ بھی غیر معمولی طور پر بڑی لمبی تڑنگی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ان جیسے قد و قامت والے انسان دنیا کے اندر اس سے پہلے پیدا نہیں ہوئے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الفجر کے اندر ان کا ذکر کیا ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. ستونوں کی طرح لمبے لمبے لوگ تھے اور ان جیسے لوگ شہروں کے اندر کبھی پیدا نہیں ہوئے. اور یہ قوم عاد کے لوگ بڑے لمبے تڑنگے مضبوط جسم کے مالک تھے، اور یہ پتھروں اور ریت کے ذریعے سے عمارتیں تعمیر کیا کرتے تھے. چنانچہ ان کی عمارتوں کے جو کھنڈرات ہیں وہ اب بھی باقی ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ اس زمانے کے اندر یہاں ایک نخلستان تھا. اب تو سارا ریت ہی ریت کا علاقہ ہے،
لیکن یہ احقاف کا علاقہ جو یمن، حضرموت، عدن سے ذرا آگے ہے، یعنی اگر یمن سے ہم سعودی عرب کی طرف جائیں تو وہ جو لمبا صحرا شروع ہوتا ہے اس کے اندر یہ نخلستان تھا کہ جہاں درخت بھی تھے اور بارشیں بھی ہوتی تھیں، تو وہاں پانی کے تالاب اور حوض اور تالاب وغیرہ موجود تھے، وہاں یہ قوم عاد رہا کرتی تھی۔ اور قوم عاد کی طرف ان کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور حضرت ہود علیہ السلام کا اور قوم عاد کا قرآن مجید میں کئی جگہ ذکر آیا ہے، سورۃ الاعراف میں بھی آیا ہے، اور وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، پھر اس کے بعد ایک سورت ہی نازل ہوئی ہے سورہ ہود، اور اس میں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا ذکر ہے۔ اسی طرح سورۃ الشعراء میں بھی کذبت عاد المرسلین، قوم عاد کا اور حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے یہاں سورۃ الاحقاف میں بھی ہے، اور اسی طریقے سے آگے سورۃ الحاقہ میں بھی یہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم عاد کے اوپر جب عذاب بھیجا تو وہ خوفناک آندھی تھی، 7 لیال و 8 ایام حسوما فتر القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ۔ جب عذاب آیا تو 7 دن 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل وہ آندھی چلتی رہی، اور ایسی خوفناک آندھی تھی کہ جس نے چیزوں کو اٹھا کر پھینکا، اور ریت اڑ کر آئی، اور یہ پوری جو قوم تھی یہ دھنس گئی، اور جب یہ زمین پر گرے ہوئے تھے تو قرآن نے اس کو نقشہ کھینچا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، لمبے تڑنگے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ کھجوروں کے لمبے لمبے درخت ہیں جو کھوکھلے ہو کر زمین پر گر گئے ہیں، کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ اور قرآن نے کہا فہل تری لہم من باقیہ، کیا تمہیں ان میں کوئی باقی نظر آتا ہے؟ تو یہ قوم عاد جو تھی یہ الربع الخالی کے اس علاقے میں رہتی تھی جو یمن کے قریب ہے۔ کسی زمانے میں یہ نخلستان تھا، اور ریت کے تودے اب بھی وہاں ہیں، اور وہاں عام آدمی جانے کی ہمت بھی نہیں کرتا، اور کہتے ہیں کہ یہ ریت کے تودے، ریت وہاں اتنی ہلکی ہے جیسے پانی، یعنی اگر آپ ریت میں کھڑے ہوں تو آپ کھڑے نہیں رہ سکتے، دھنسنے شروع ہو جائیں گے، اتنی نرم ریت ہے وہ۔ تو یہ اللہ کا عذاب اس قوم پر آیا، اور پوری کی پوری قوم عاد جو ہے وہ نیست و نابود ہو گئی، اور صفت ہود علیہ السلام اور ان کے صحابہ وہ محفوظ رہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ایک محفوظ جگہ پر چلے گئے تھے جہاں وہ عذاب سے بچے رہے۔ تو یہ جو قوم عاد ہے ان کے نبی حضرت ہود علیہ السلام، ان کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید نے یہاں فرمایا کہ وَاذْكُرْ أَخَا عَاد، ذکر کیجئے قوم عاد کے بھائی کا، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کا، اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب انہوں نے اپنی قوم کو احقاف مقام پر ڈرایا، خبردار کیا۔ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، اور ان سے پہلے بھی بہت ڈرانے والے گزر چکے تھے، اور ان کے بعد بھی ڈرانے والے آئے، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، اور انبیاء کرام السلام کا سلسلہ ہے۔ 1,24,000 سے زیادہ انبیاء کرام علیہ السلام مختلف علاقوں میں آتے رہے، اور آ کر لوگوں کو خبردار کرتے رہے، اور یہ بتاتے رہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تم لوگ یہاں 60-70 سال 80 سال کے لیے آئے ہو، تمہیں واپس جانا ہوگا، نہ تم اپنی مرضی سے آئے ہو، نہ اپنی مرضی سے یہاں رہتے ہو، نہ اپنی مرضی سے تم آگے رکو گے جاؤ گے، سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ یہ بات
تمام انبیاء کرام علیہ السلام آ کر سمجھاتے رہے، تو قرآن کہتا ہے کہ وقت خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ، اور ڈرانے والے گزرتے رہے حضرت ہود علیہ السلام سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی، اور سب نے ایک بات کہی، کیا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، مانگنا ہے اللہ سے مانگو، سر جھکانا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکاؤ، سجدہ کرنا ہے صرف اللہ تعالیٰ کو سجدہ ہو سکتا ہے، غیر اللہ کو سجدہ نہیں ہو سکتا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی جو دعوت تبلیغ ہے اس کا محور توحید ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک لہ قرار دو، عبادت صرف اسی کی ہوگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے بھی آ کے یہ کہا اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم مت عبادت کرو مگر اللہ کی، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں تم پہ ڈرتا ہوں عظیم دن کے عذاب سے، میں تم پر ڈرتا ہوں عظیم دن کے عذاب سے، یعنی ایسا نہ ہو کہ خوفناک وہ دن آ جائے اور تم اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو ورنہ عذاب کا ڈر ہے، تو قوم کے جو لوگ تھے وہ مذاق اڑانے لگے، قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، قوم کے لوگوں نے کہا کہ کیا تو ہمارے پاس آیا ہے لتأفکنا عن آلہتنا، کیا تم تاکہ تو ہمیں اپنے معبودوں سے پھیر دے، ہم نے تو اپنے معبود بنا رکھے ہیں، اور یہ جو بت ہیں یا شخصیات ہیں یہ ہم نے اس لیے بنائی ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے، مگر یہ جو شخصیات ہیں اور یہ جو بت ہیں یہ ہمیں اللہ کا تقرب عطا کریں گے، اور ہم تو ان کو نہیں چھوڑیں گے، ان بتوں کی عبادت کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو قوم عاد کے لوگوں نے کہا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، کیا تم ہمارے پاس آئے ہو تاکہ ہمارے ان معبودوں سے ہمیں پھیر دو یعنی دور کر دو، فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، تو لے کر آؤ وہ عذاب جس کی تم دھمکی دیتے ہو اگر تم سچوں میں سے ہو، فأتنا بما تعدنا، تم لے کر آؤ وہ عذاب جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے۔ ہو قال انما العلم عند اللہ، ان کے بھائی یعنی حضرت ہود علیہ السلام نے کہا قال انما العلم عند اللہ، کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے،
یعنی تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ اللہ کا عذاب لے کر آؤ، تو اللہ کا عذاب لانا میرے بس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کا برسانا وہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ میں تو صرف تمہیں ہدایت کا راستہ دکھا سکتا ہوں، اللہ کے عذاب سے ڈرا سکتا ہوں، لیکن عذاب کب آئے گا، کس وقت آئے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وہ میرے بس میں نہیں ہے۔ تو یہ جو کہہ رہے تھے کہ عذاب لے کر آؤ اگر تم سچوں میں سے ہو، تو حضرت ہود علیہ السلام نے جواب میں فرمایا قال انما العلم عند اللہ۔ حضرت ہود نے فرمایا کہ اس کا علم تو صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اس کا علم، مستقبل کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ آگے کس پر عذاب آئے گا، کس پر نہیں آئے گا، کون اللہ کی رحمت میں ہوگا، کون اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا، اور عذاب کب، کون سے دن، کس وقت میں آئے گا، اس کا مجھے کچھ پتہ نہیں۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے علم غیب کا انکار کیا اور یہ فرمایا انما العلم عند اللہ، جو مستقبل کا علم ہے وہ تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، اور میں تو تمہیں پہنچاتا ہوں وہ دین جو دے کر مجھے بھیجا گیا ہے۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، اور میں تمہیں پہنچا رہا ہوں وہ بات جو مجھے دے کر بھیجی گئی ہے، جو دین مجھے دے کر بھیجا گیا ہے۔ میرا کام تبلیغ کرنا ہے، پہنچانا ہے۔ جو دین مجھے دے کر بھیجا گیا اسے تم تک پہنچانا ہے۔ باقی مستقبل میں عذاب آئے گا یا نہیں آئے گا، کب آئے گا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ قال انما العلم عند اللہ، حضرت ہود نے فرمایا کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، اور میں تمہیں پہنچا رہا ہوں وہ بات جو مجھے دے کر بھیجا گیا۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ ایسی قوم ہو جو نادان ہو، تم جاہل لوگ ہو۔ علم کی بات میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم خود بخود اس دنیا میں نہیں آئے، کسی ذات نے تمہیں بھیجا ہے۔ تمہارے جسم کی مشینری خود بخود نہیں چل رہی، کوئی قادر مطلق ہے جو تمہارے اندر کی مشینری کو چلا رہا ہے، اور تم ایک عرصے تک یہاں رہو گے، اور تم چاہو یا نہ چاہو تمہاری یہ مشینری بند ہو جائے گی، تمہیں اللہ کے پاس جانا ہوگا، اور تم یہ باتیں سمجھ نہیں رہے، بڑے جاہل لوگ ہو۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسے لوگ ہو جو جاہل ہو، نادان ہو۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دین نام ہے علم کا اور کفر نام ہے جہالت کا۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا جتنا زمانہ ہے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ دور جاہلیت۔
دور جاہلیت، اور جب دین پھیلنا شروع ہوا تو یہ دین علم والا دین ہے، یہ قرات والا دین ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ انبیاء کرام علیہ السلام علم لے کر آتے ہیں، اور جو ان کے مقابلے کے لوگ ہیں وہ جاہلوں والی باتیں کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام نے یہی فرمایا وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسے لوگ ہو جو جہالت کی باتیں کرتے ہو۔ یہ تو آیت نمبر 23 تک بات ہوئی۔ آگے آیت نمبر 24 میں وہ عذاب کا واقعہ نقل کیا جا رہا ہے جو قوم عاد کے ساتھ پیش آیا، اور پس منظر اس کا یہ ہے کہ شروع میں ان پر قحط مسلط کر دیا گیا۔ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ یہ جس علاقے میں رہتے تھے اس کے چاروں طرف ریت تھی، لیکن بیچ میں ایک نخلستان تھا کہ جہاں پانی جمع ہوتا تھا، بارشیں ہوتی تھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، وہاں یہ قوم آباد تھی۔ اب جب عذاب کی ابتدا ہوئی تو ان پر بارشیں بند ہوئیں سب سے پہلے، اور حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو یہ قحط جو پڑا ہے یہ تمہاری نافرمانی کی وجہ سے اور کفر کی وجہ سے پڑا ہے، تم توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحمت کی بارشیں برسائے گا۔ کیا ہے جی؟ خیر، تو حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، مگر انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہیں مانی، تو بارشوں کا سلسلہ روکا رہا، پانی ختم ہونے کے قریب ہو گیا، قحط پڑنا شروع ہو گیا۔ اب اسی میں ان کو دور سے کالے بادل آتے ہوئے نظر آئے۔ اب یہ بڑے خوش ہوئے کہ یہ دور سے جو کالے بادل آ رہے ہیں یہ پانی کے بھرے ہوئے بادل ہیں جو آ کر ہم پر بارش برسائیں گے، تو ہمارا جو قحط ہے وہ دور ہو جائے گا اور پانی کی پھر فراوانی ہو جائے گی اس نخلستان میں۔ قرآن نے یہ نقشہ کھینچا ہے اور یہ فرمایا آیت نمبر 24 میں کہ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بادل ہے ان کی وادیوں کی طرف آ رہا ہے، گہرا بادل تھا ان کی وادیوں کی طرف آ رہا تھا، قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، تو وہ کہنے لگے کہ یہ بادل ہے جو ہمارے اوپر بارش برسائے گا۔ بل هو ما استعجلتم به، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بارش نہیں ہے، یہ بادل نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کو تم مانگ رہے تھے۔ بل هو ما استعجلتم به، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کو تم جلدی جلدی مانگ رہے تھے۔ ریح فیہا عذاب علیم، آندھی جس کے اندر دردناک عذاب ہے۔ ریح فیہا عذاب علیم، ایک آندھی جس کے اندر دردناک عذاب۔ تو جب بادل ان کو آتے ہوئے نظر آیا تو بڑے خوش ہوئے کہ بادل آ رہا ہے، بارش ہوگی، قحط دور ہو جائے گا، نخلستان پھر ہرا ہو جائے گا۔ لیکن حقیقت میں وہ بادل نہیں تھا بلکہ وہ اللہ کا عذاب تھا جو بادل کی شکل میں آ رہا تھا۔ اب وہ بادل جوں قریب آتا رہا، ہوا تیز ہوتی رہی اور آندھی اتنی سخت ہوئی کہ چیزوں کو اٹھا کے پھینکتی تھی، اور آدمی کے لیے کھڑے ہونا ممکن نہیں تھا۔ آدمی اٹھتا تھا، اوپر جاتا تھا، پھر زمین پہ آ کے گرتا تھا اور اس کی موت آ جاتی تھی۔ قرآن کہتا ہے ریح فیہا عذاب علیم، ایک آندھی تھی جس میں دردناک عذاب تھا۔ تدمر کل شیء بامر ربھا، اور وہ آندھی ہلاک کر رہی تھی ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے۔ آندھی اللہ کے حکم سے آئی، آندھی اللہ کے حکم سے آئی، اور وہ آندھی ہلاک کر رہی تھی ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے۔
فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، پھر وہ ہو گئے کہ ان کے رہائش گاہوں کے علاوہ کچھ نظر نہ آتا تھا، اور رہائش گاہیں بھی کیا کھنڈرات رہ گئے، کیونکہ آندھی اتنی شدید تھی کہ اس میں کوئی جاندار باقی نہیں بچا، کوئی زندہ انسان وہاں باقی نہیں بچا، اور دروازے ٹوٹ گئے، کھڑکیاں ٹوٹ گئیں، اور بچنے کی جتنی کوششیں کی وہ ناکام ہو گئیں۔ آندھی اتنی خوفناک تھی کہ گھروں کے اندر گھستی تھی اور آدمی کو وہاں سے اٹھا کے باہر پھینکتی تھی۔ تدمر کل شیء بامر ربها، قرآن کہتا ہے کہ وہ آندھی ہلاک کر رہی تھی ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے۔ فاصبحوا لا يرى الا مساکنهم، اور پھر جب انہوں نے صبح کی، یا صبح سے مراد ہے کہ پھر وہ ہو گئے، صاروا کے معنی میں ہے لا يرى الا مساکنهم، کچھ نظر نہیں آتا تھا سوائے ان کے کھنڈرات کے۔ آگے قرآن کہتا ہے کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طریقے سے ہم مجرم لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں، یعنی جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو مجرم لوگ اسی طریقے سے مارے جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ریح عتت علی الخزان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بادل ہیں، یہ جو ہوائیں ہیں، یہ فرشتوں کے کنٹرول میں ہوتی ہیں، اور فرشتے جو ہیں اللہ کے حکم سے ان ہواؤں کو چھوڑتے ہیں اور روکتے ہیں، اور بادلوں کو لے کے جاتے ہیں جہاں برسانا ہوتا ہے۔ تو وہ جو ہوائیں تھیں، جو قوم عاد پر عذاب آیا تو ہوائیں ایسی تھیں کہ جو ہوا کو روکنے والے، یعنی ہوا کو کنٹرول کرنے والے فرشتے تھے، ان کے قابو سے بھی باہر ہو گئے۔ فرشتے جو ہے وہ بھی قابو نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ براہ راست حکم تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہواؤں کو، تو نہ فرشتوں کے قابو میں تھی وہ ہوا، نہ انسانوں کے قابو میں۔ اور قرآن کہتا ہے تدمر کل شیء بامر ربها، وہ ہر چیز کو ہلاک کر رہی تھی اپنے پروردگار کے حکم سے۔ فاصبحوا لا يرى الا مساکنهم، اور وہ ہو گئے اس طریقے سے کہ ان کے کھنڈرات کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اور تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ سورۃ الحاقہ میں یہ بات ہے کہ سبع لیال و ثمانیۃ ایام، کہ وہ ہوا 7 راتوں اور 8 دن تک مسلسل چلتی رہی۔ فی ایام نحسات، قرآن مجید نے ایک جگہ میں کہا بڑے منحوس دن تھے، اور وہ 7 راتوں اور 8 دن تک مسلسل چلتی رہی، اور کوئی جاندار چیز اس نے نہیں چھوڑی۔ آگے قرآن کہتا ہے کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طریقے سے ہم مجرم لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور خطاب ہے قریش کے لوگوں کو کہ اے قریش کے لوگوں، تمہیں کیا طاقت ہوگی جو قوم عاد کو ہم نے طاقت دی تھی۔ قوم عاد کے جسم بھی بہت زبردست تھے، قداور تھے، جیسے قرآن نے کہا کہ ایسا تھا جیسے کھجور کے درخت، اتنے بھاری بھرکم لمبے تڑنگے، اور طاقت بڑی زبردست تھی۔ قرآن یہاں فرما رہا ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، ہم نے ان کے لیے کان بھی بنائے تھے، آنکھیں بھی بنائی تھیں، دل بھی بنائے تھے۔ ہم نے ان کے لیے کان بھی بنائے تھے، آنکھیں بھی بنائی تھیں، دل بھی بنائے تھے۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ، لیکن نہ ان کے کانوں نے ان کو کوئی فائدہ دیا، نہ ان کی نگاہوں نے انہیں کوئی فائدہ دیا، نہ ان کے دلوں نے ان کو کوئی فائدہ دیا۔ اور یہ قرآن مجید کا عجیب طریقہ ہے کہ قرآن جب ذکر کرتا ہے تو پہلے سمع، پھر بصر، اور پھر فؤاد کو ذکر کرتا ہے۔ اور یہی ترتیب جو ہے سورہ بنو اسرائیل میں بھی آئی ہے، ان السمع والبصر
والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ جو کان ہیں، یہ جو آنکھیں ہیں اور یہ جو دل ہیں، ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قرآن سب سے پہلے ذکر کرتا ہے کان کا، پھر ذکر کرتا ہے آنکھ کا، پھر ذکر کرتا ہے دل کا، سورہ بنو اسرائیل میں بھی، یہاں بھی۔ اور علماء نے ترتیب اس لیے یہ بیان فرمائی کہ وجہ یہ ہے کہ جو علم کا سب سے زیادہ ذریعہ ہے وہ کان ہے۔ سب سے زیادہ انسان کو جو علم حاصل ہوتا ہے وہ کان سے ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی نابینا ہو، اس کی آنکھ نہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بڑا قاری ہو سکتا ہے بڑا حافظ ہو سکتا ہے کہ بڑا اپنے فن میں ماہر ہو۔ اگر کان اس کے صحیح ہیں تو اس سے بہت علم حاصل ہوتا ہے۔ کانوں کے بعد پھر جس چیز سے علم حاصل ہوتا ہے وہ انسان کی آنکھیں ہیں۔ آنکھوں سے آدمی دیکھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے اور چیزوں کو دیکھتا اور سمجھتا ہے تو اس سے علم حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سب سے کم علم حاصل ہوتا ہے دل سے۔ تو قرآن نے یہاں یہ بات فرمائی کہ ہم نے ان کی کان بھی بنائے تھے، ہم نے ان کی آنکھیں بھی بنائی تھیں، ہم نے انہیں دل بھی عطا کیے تھے، لیکن افسوس نہ انہوں نے اپنے کانوں سے کام لیا، نہ اپنی آنکھوں سے کام لیا، نہ دل سے کام لیا۔ سورۃ الاعراف میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ترتیب کو دوسری طرف سے بھی ذکر کیا ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، کافروں کے بارے میں فرمایا کہ ان کافروں کے دل ہیں مگر کافر اپنے دل سے سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں مگر آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان ہیں مگر کانوں سے سنتے نہیں ہیں۔ اب ترتیب وہی ہے، چاہے ادھر سے لے لو چاہے ادھر سے لے لو۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ان کے دل ہیں لیکن دل سے سمجھتے نہیں ہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ مویشیوں کی طرح ہیں بلکہ مویشیوں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ تو یہاں سورۃ الاحقاف میں اللہ تعالیٰ قوم عاد کے کافروں کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو کان بھی دیے تھے، ہم نے ان کو آنکھیں بھی دی تھیں، ہم نے ان کو دل بھی دیے تھے، لیکن نہ انہوں نے کانوں سے سنا، نہ آنکھوں سے دیکھا، نہ دل سے سوچا اور سمجھا۔ اسی لیے اردو محاورے میں کہا جاتا ہے کہ میاں تم تو سن کے بھی نہیں سنتے، میاں تم تو دیکھ کے بھی نہیں دیکھتے۔ تو یہ کہ سن کر بھی نہیں سنتے، تو یہ قرآن مجید کے محاورے ہیں جو مختلف زبانوں میں آئے ہیں کہ ان کے دل ہیں سمجھتے نہیں ہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں، نگاہیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں۔ اور یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، ہم نے ان کے کان بنائے تھے، نگاہیں بنائی تھیں، دل بنائے تھے۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ، لیکن ان کے کانوں نے اور ان کی نگاہوں نے اور ان کے دلوں نے کسی بھی چیز کا انہیں فائدہ نہیں دیا۔ اِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کو گھیر لیا اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ جب انہوں نے سن کر بھی نہیں سنا، دیکھ کر بھی نہیں دیکھا اور سمجھ کر بھی نہیں سمجھے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان کو گھیر لیا۔ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اللہ کے عذاب نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ آگے آیت نمبر
27 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قریش کو یہ بات فرمائی کہ یہ صرف قوم عاد نہیں ہے، بلکہ تمہارے قریب میں کئی بستیاں ہیں کہ جو بڑی طاقتور تھیں اور اپنے کفر پر بڑی نازاں تھیں، لیکن وہ سب ہلاک ہو چکی ہیں۔ یہ جو مکہ مکرمہ ہے، اگر آپ اس کے جنوب میں جائیں تو قوم عاد ہے، اگر آپ جنوب کی طرف جائیں تو یمن کی طرف جاتے ہوئے الرب الخالی، اور رب الخالی کے آخر میں یہ قوم عاد کا علاقہ ہے جس کو احقاف بھی قرآن نے کہا ہے۔ اور اگر آپ شمال کی طرف جائیں، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے شمال کی طرف جائیں تو مدائن صالح ہے، جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود رہا کرتی تھی اور اس پر عذاب آیا۔ پھر اس قوم سمود کے علاقے سے اگر اور آپ آگے بڑھیں اردن کی طرف تو بحر میت ہے کہ جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم آباد تھی، وہ ہلاک ہوئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے قریش کے لوگوں سے یہ فرمایا کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى، تمہارے ارد گرد کی جو بستیاں ہیں جنوب میں اور شمال میں، ہم نے ان بستیوں کو ہلاک کیا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى، اور یقیناً ہم نے ہلاک کیا ہے تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے مختلف نشانیاں پھیر پھیر کر دکھائی ہیں تاکہ لوگ رجوع کر لیں۔ جنوب کی طرف جاؤ، وہاں قوم عاد کے کھنڈرات موجود ہیں، شمال کی طرف جاؤ، وہاں قوم سمود کے کھنڈرات موجود ہیں، اور اس سے آگے جاؤ قوم لوط کے کھنڈرات موجود ہیں۔ ان سب کو دیکھو، یہ سب قدرت کی نشانیاں ہیں، اور یہ سب قدرت کی نشانیاں ہم نے اس لیے دکھائی ہیں تاکہ شاید تم لوگ باز آ جاؤ اور اللہ کے اس پیغام کو تسلیم کر لو۔ تو فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى، اور تمہارے ارد گرد کی جو بستیاں ہیں ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، اور طرح طرح کی نشانیاں ہم نے تمہارے سامنے پھیری ہیں یعنی دکھائی ہیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوگ رجوع کر لیں۔ آگے آیت نمبر 28 میں فرمایا کہ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، کہ ان کی کیوں مدد نہیں کی ان بتوں نے جن کو انہوں نے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے سوا اپنا معبود بنایا تھا۔ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ، وہ سارے بت ان سے گم ہو گئے۔ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ، اور یہ ان کا جھوٹ تھا، بہتان تھا۔ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور یہ افترا تھا یعنی بہتان تھا جو یہ اللہ کے اوپر باندھتے تھے۔ اور یہ جو آیت ہے آیت نمبر 28، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ جنہوں نے بت بنائے تھے یا مختلف شخصیات کو مقدس قرار دے کر ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی تھی، ان شخصیات کی یا بتوں کی عبادت شروع کر دی تھی، یا جنات کی عبادت کرتے تھے یا فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، تو یہ سمجھ کر کرتے تھے کہ یہ شخصیات، یہ بت، یہ جنات اور یہ فرشتے ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ لیکن کیا کہ ان فرشتوں کو، ان بتوں کو، ان شخصیتوں کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ یہ جو شخصیات مقدسہ ہیں ان کو معبود بنانا جائز نہیں ہے۔ ان سے توحید حاصل کرنا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا سبق لے کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس کو وحدہ لا شریک لہ قرار دینا علما وعملا، یہ ہے اصل مقصود۔ لیکن ان ظالموں نے یہ کیا کہ ان بتوں کو اپنا معبود بنا لیا اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آیا
تو یہ بت ان کے کام نہیں آئے۔ تو قرآن نے فرمایا فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، تو کیوں مدد نہیں کی ان کی ان بتوں نے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنا معبود بنا لیا تھا۔ بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ سب ان کے پاس سے گم ہو گئے۔ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ، اور یہ ان کا جھوٹ تھا۔ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور یہ اللہ کے اوپر بہتان باندھتے تھے، یہ اللہ کے اوپر بہتان باندھتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ یہ بت ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والے ہیں، لیکن ان بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور یہ جھوٹ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان بتوں کی عبادت کا حکم دیا ہے۔ تو جب عذاب آیا تو یہ بت انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 28 تک کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، ذکر کیجئے قوم عاد کے بھائی کا، اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب ان کے بھائی نے اپنی قوم کو احقاف مقام پر ڈرایا۔ وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ، اور ڈرانے والے گزرتے رہے ان کے بھائی کے پہلے بھی اور ان کے بھائی کے بعد بھی۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم لوگ نہ عبادت کرو مگر اللہ کی۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں تم پر ڈرتا ہوں عظیم دن کے عذاب سے۔ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تو وہ کہنے لگے کیا تو ہمارے پاس آیا ہے تاکہ تو ہمیں ہمارے معبودوں سے دور کر دے؟ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو تو وہ عذاب لے کر آ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے۔ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ مستقبل کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَأُبَلِّغُكُم مَا أُرْسِلْتُ بِهِ، اور میں تو تبلیغ کرتا ہوں صرف اس چیز کی جس کو مجھے دے کر بھیجا گیا۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسے لوگ ہو جو جہالت کی باتیں کرتے ہو۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، پھر جب انہوں نے اللہ کا عذاب دیکھا بادل کی شکل میں کہ وہ بادل ان کے وادیوں کی طرف آ رہا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسانے والا ہے۔ بل هو ما استعجلتم به، یہ بادل نہیں ہے بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کو تم نے جلدی جلدی مانگا ہے۔ ریح فیہا عذاب علیم، ایک آندھی تھی جس میں عذاب علیم تھا۔ تدمر کل شیء بامر ربہا، اور وہ آندھی ہلاک کر رہی تھی ہر چیز کو اس کے پروردگار کے حکم سے۔ فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، اور پھر وہ ہو گئے کہ ان کے رہائش گاہوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم مجرم لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، اور ہم نے قوم عاد کے لوگوں کو وہ قوت عطا کی تھی جو اے قریش کے لوگوں تمہیں عطا نہیں کی۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور ہم نے ان کے کان بھی دیے تھے، ہم نے ان کے کان بھی بنائے تھے، نگاہیں بھی بنائی تھیں، دل بھی بنائے تھے۔ فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء، لیکن نہ ان کے کانوں نے انہیں کوئی فائدہ دیا، نہ ان کی نگاہوں نے کوئی فائدہ دیا، نہ ان کے دلوں نے انہیں کوئی فائدہ دیا کسی بھی چیز کا۔ اذ كانوا يجحدون بآیات اللہ،
جبکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وحاق بہم ما كانوا به يستہزئون، اور ان کو گھیر لیا اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ، اور ہم نے تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو ہلاک کیا ہے۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، اور ہم نے اس طرح کی نشانیاں چاروں طرف پھیری ہیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ لوگ شرک سے رجوع کر لیں، تاکہ یہ لوگ اپنی غلطیوں سے رجوع کر لیں۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، تو کیوں مدد نہیں کی ان کی ان بتوں نے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا اپنا معبود بنا رکھا تھا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ سب گم ہو گئے۔ وذالک افکہم، اور یہ ان کا جھوٹ تھا۔ وما کانوا یفترون، اور یہ اللہ کے اوپر بہتان باندھتے تھے۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، ہمارے اس نکلنے کو اور یہاں بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ، یا ارحم الراحمین، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں قرآن مجید میں غور و فکر کی توفیق عطا فرما۔ اللہم علمنا الکتاب وفقہنا فی الدین، اللہم علمنا الکتاب وفقہنا فی الدین، اللہم علمنا الکتاب وفقہنا فی الدین، اللہم علمنا التاویل۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا۔ یا اللہ، اس قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجئے، ہمارے پریشانیوں کو دور کرنے والا بنا دیجئے، ہمارے غموں کو دور کرنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ، اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجئے۔ یا اللہ، اس قرآن مجید سے ہماری قبروں میں وحشت کو دور فرما دیجئے، اس قرآن کو قبر کا ساتھی بنا دیجئے۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ یا اللہ، ہمیں ہمارے متعلقین احباب میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جن کا آپریشن ہوا ہے یا اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ سب بیماروں کو اپنے فضل و کرم سے صحت و قوت عطا فرما۔ یا اللہ، میں عافیت کی زندگی عطا فرما، ایمان اور عافیت والی زندگی عطا فرما، ایمان اور عافیت والی موت عطا فرما۔ یا اللہ، اپنا محتاج بنا مخلوق کے احتیاج سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہمیں مرتے دم تک اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ یا اللہ، ہر قسم کی محتاجی سے، لاچاری سے، بے بسی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو رزق حلال بابرکت عطا فرما۔ یا اللہ، مقروضوں کو قرضے سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری کامل مغفرت فرما۔ یا اللہ، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہمارے جو بھائی اور رشتہ دار دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کی بھی کامل مغفرت فرما۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کی جتنی جائز حاجتیں ہیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما۔
یا اللہ تمام جائز حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما۔ یا اللہ ہم سے رزق کی تنگی کو دور فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بے گھر ہیں انہیں ذاتی گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صالح نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہم میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، غیب کے خزانوں سے ہماری حاجتیں پوری فرما، عافیت کی زندگی میں نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک تمام العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ ونسألک الغنی عن الناس، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔